کہتی سن میں جا رہی ہوں، میرے چھوٹے کا خیال رکھنا، اسے رونے نہ دیا جائے، اسے تڑپنے نہ دیا جائے۔ کبھی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی سنو جی کوئی دکھ ہوتا ہے تو مجھ سے آ کے کہہ دیتا ہے، یہ ڈر کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں جاتا کہ میرے لال کو دکھ نہ ہونے پائے۔ جب مائیں دنیا سے جاتی ہیں، بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں، تو پھر ماں بیٹی کو سینے سے لگا کے پیار کر کے شوہر سے کہتی ہے سنو میرے سرتاج، آج تک اس کے راز میں نے سنے تھے، آج کے بعد اس کی سہیلی تمہیں بننا ہے، میری بیٹی کو میری کمی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ جب مائیں دنیا سے جایا کرتی ہیں تب بیٹیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہاں کہا کرتی ہیں میری بیٹی کو تکلیف نہ ہونے دینا۔ عجیب رشتہ ماں کا ہوتا ہے۔ آج تاریخ سن میرے عزیز میرے پیارے، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھو، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ کون خدیجہ الکبریٰ؟ جس کو ملکہ عرب کہا جاتا ہے، وہ خدیجہ جو مصطفیٰ کے نکاح میں آنے سے پہلے سونے کے تاروں کا سوٹ پہننے والی ذات، جس کے گھر کے آگے سونے کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ ملکہ عرب یوں ہی نہیں کہا جاتا تھا، مکہ کی سب سے دولت والی خاتون ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ جب مصطفیٰ کے نکاح میں آئی تھی، لو امیروں نوٹ کرو، پیسے والوں لکھو، جب تم نکاح کر کے لاتے ہو کوئی بیوی کے لیے 2 لاکھ کا ہار بنواتا ہے، کوئی 3 لاکھ کا ہار بنواتا ہے۔ خدیجہ وہ خاتون ہے جس نے نبی سے لیا نہیں، پہلی رات نبی کو تحفہ دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے جب میرا نبی پہلی شب میں خدیجہ الکبریٰ کے حجرے میں آیا، پہلا قدم اندر ہے، ایک قدم اندر ایک باہر ہے، جیسے قدم آگے بڑھایا اندر حجرے سے آواز آتی ہے محبوب میرے ماں باپ قربان ٹھہر جائیے گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ٹھہریے میں آ رہی ہوں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے بستر سے اٹھی ہے، 21,000 سونے کے سکے لا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھے۔ کہا محبوب یہ چھوٹا سا نذرانہ لے، یہ بھی نذرانہ ہے، اگر کہیں تو خدیجہ جان بھی تیرے نام کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ گواہ ہے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ جا رہی ہے، آواز دے کے کہتی ہے یا فاطمہ جی امی کا قریب آؤ۔ حضرت فاطمہ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے سینے سے لگا کر کے کہا تھا اے میری فاطمہ جی امی کا بیٹی میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کم عمری میں اتنے شعور کو پہنچنے والی بیٹی جتنی شعور کو فاطمہ پہنچی ہے، آج تک کسی بیٹی کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کون فاطمہ؟ یہ وہ خاتون جنت ہے، ماں کے سینے سے لگی ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا فاطمہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، سنو بابا کو دین کا کام بہت ہے، انہیں پریشان نہ کرنا، جب تک شام کو آیا کریں۔ اب تک حضور آتے تھے، میں آگے بڑھ کے استقبال کرتی تھی، آج کے بعد مصطفیٰ آئے تو میرے آقا کو تنہا نہ چھوڑنا۔ فاطمہ میرے بات میرے مصطفیٰ کا خیال تمہیں رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، کم عمری میں خاتون جنت وعدہ کر رہی ہے، امی وعدہ رہا کہ جب تک زندہ رہوں گی مصطفیٰ کو کمی نہیں ہونے دوں گی۔ تاریخ گواہ ہے ماں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا تھا فاطمہ باپ کو دین کا کام رہتا ہے، تبلیغ میں رکاوٹ نہ آنے دینا۔ جی امی کا بیٹی دوسری بات یہ بھی ہے اے میری بیٹی کہا جی امی کا میرے اپنے والد سے کبھی زیادہ سفارشیں نہ کرنا، کسی چیز کی فرمائش نہ کرنا، بڑا کام دین کا رہتا ہے۔ امی کبھی نہیں کروں گی۔ اب اگلی بات جو ماں نے کہی تھی کلیجہ تھام کے سننا پیارے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا بیٹی میں جا رہی ہوں، جاؤ مصطفیٰ جان رحمت سے کہہ دو میرا انتقال ہو جائے تو مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے۔ اتنا سننا تھا۔ اب خاتون جنت کی چیخ نکل جاتی ہے، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، تڑپ گئی امی یہ نہ کہیے گا۔ ماں نے کہا شہزادی وقت کم رہ گیا ہے، جاؤ جا کے والد سے بات کرو۔ حضرت خاتون جنت آئی ہے، میرے نبی صحن میں چکر لگا رہے ہیں، آؤ سنو 10 روپے دے کر کے احسان دکھانے والوں، 100 روپے دے کر کے ان مدرسے والوں سے حساب لینے والوں، اوقات کیا ہے تمہاری جو تم ان تعلیم کے ٹھیکیداروں سے تم آگے بڑھ کر کے حساب لے سکو؟ غیرت آنی چاہیے۔ جن کے گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں ان سے گھر نہیں چلتا ہے، یہ سینکڑوں بچوں کو رکھتے ہیں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ کہتی علی وقت کم رہ گیا ہے، جلدی جلدی تیاری کرانے دو۔ ماں تو وہاں ہوا کرتی ہے جب بچے تیار ہو گئے، کہا شہزادوں کا جی امی کا جا کے نانا کے دروازے پہ اپنی ماں کا سلام کہہ کے آ جاؤ۔ یہ کہہ کے شہزادوں کو رخصت کیا۔ اس کے بعد خاتون جنت نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما، اپنے حجرے میں تشریف لائی ہے، کہتی ہے علی آج تک کچھ نہیں مانگا، آج فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ حضرت علی کی آنکھ میں آنسو تھے، کہتے فاطمہ
کہو تو صحیح، آج تک تم نے اتنا ساتھ دیا کہ کبھی کھانا نہیں مانگا، ایک پتے کی فرمائش نہیں کی، آج کہو تو کیا چاہتی ہے؟ خاتون جنت کہتی ہے اے علی تیرے ساتھ کتنے دن گزرے ہیں، آج جھولی پھیلا کے فاطمہ آپ سے معافی مانگ رہی ہے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ اتنا سننا تھا، حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، کبھی رنتی بھر تکلیف نہیں ہونے دی، کس خطا کی بات کر رہی ہو؟ خاتون جنت نے کہا تھا علی تم شوہر ہو میں بیوی ہوں، ہو سکتا ہے تم نے پانی منگایا ہو مجھے لانے میں دیر ہو گئی ہو، تم نے کہا ہو کھانا تیار کر مجھے دیر ہو گئی ہو، تم نے کپڑے دھلنے کو کہا ہو مجھے بن دھلنے میں دیر ہو گئی ہو، اے علی اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، کہتے فاطمہ اپنی چھوڑ، مجھ سے وعدہ کر قیامت میں جب مصطفیٰ ہوں گے سارے انبیاء ہوں گے، کہیں میری شکایت نبی سے نہ کر دینا، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ کس کے دامن باندھ کے آئے تھے، کبھی زندگی میں سکھ کی روٹی نہ کھا سکی، کبھی چین کی سانس نہ لے سکی۔ خاتون جنت کہتی ہے خدا کا واسطہ علی معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں اے فاطمہ میں نے سارے حقوق معاف کیے ہیں، حضرت فاطمہ نے اپنا حق معاف کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم کی بیٹیوں سے، آج نہ کوئی ولی کی بیٹی ہے، نہ کوئی نبی کی بیٹی ہے، نہ صدیق کی بیٹی ہے، کوئی کسان کی بیٹی ہے، کوئی مزدور کی بیٹی ہے، کوئی ڈاکٹر کی بیٹی ہے، کوئی انجینئر کی بیٹی ہے، بتاؤ تو صحیح ایسے رتبے کہاں سے لاؤ گی؟ اے میری قوم کی بیٹی ہو، شوہر کی زندگی میں اسے راضی کر لو، اگر راضی کر لیا آقا فرماتے ہیں جس کا شوہر دنیا سے بیوی سے خوش ہو کے جائے گا اللہ اس بیوی کو بے حساب جنت عطا فرما دے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیز سمجھے ذرا سمجھے، مرنے کے بعد نوچا تو کیا نوچا؟ نوچنا ہے تو جیتے جی نوچو، جیتے جی معافی مانگو، دکھتے ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت بہت دکھ اٹھائے جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کہہ رہا میرے ابا پہ کسی کا حق ہو تو لے لینا، کیا دے دو گے یار؟ اس نے جو چوک میں تھپڑ مارا تھا غریب کو اس کا بدلہ تو دے دے گا؟ اس نے جو ذلیل کیا تھا کمزور کو دھکا دے کے کہا تھا تیری جگہ یہ نہیں ہے اس کا بدلہ تو دے دے گا؟ اس نے جو کھانے کے ٹیبل سے اٹھا کے غریب سے کہا تھا تمہارے لیے پال بچھائے نیچے بیٹھ کے کھاؤ اس کا بدلہ تو دے دے گا؟ جب بیٹا چیخ کے کہتا ہے مشیت کا نقیب آواز دیتا ہوگا اور ظالم منہ بند کر لے، اس دن کا انتظار قبر کو بھی تھا، آج آیا ہے یہ قبر میں، اب تیری معافی سے کچھ نہیں ہونے والا، آج اسے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، آج ایک ایک دکھ جو اس نے لوگوں کو دیا ہے اس کے بدلے کا آج اسے قیمت چکانی پڑے گی۔ ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں خدا را کسی کا حق لے کے دنیا سے نہ جانا، کسی کا حق کھا کے نہ جانا، دنیا سے اس حال میں جائیے کہ تمہارے اوپر کسی کا حق نہ ہو، تم نے کسی کا حق نہ مارا ہو، اگر اس شان سے دنیا سے جاؤ گے کوئی تیجا تمہارا کرے یا نہ کرے فرق پڑنے والا نہیں ہے، 40واں ہو یا قطعی نہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے، خالی عشق مصطفیٰ سینے میں بساؤ، لوگوں کے حق ادا کرو، شان سے دنیا سے جاؤ، تیرا جنازہ کہے گا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،